بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہر دفعہ ہم نہ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھا کرائیں گے تاکہ سورہ فاتحہ کی اصل جڑ تک، اس کی اصل روح تک ہم پہنچ سکیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک سیدھی لائن میں ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ تمام شکر، تمام تعریفیں، تمام عزتیں یہ اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ للہ رب العالمین، وہ جو ہمارا پروردگار ہے۔ پر رب میں کیا کیا چیزیں تھی؟ پالنے والا، مالک اور خالق۔ پہلی بات خالق، دوسرا مالک، اور تیسرا معاملات کو چلانے والا، یعنی ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اب ہمارا وہ مالک بھی ہے، اور خالق، مالک اور مدبر، تدبیریں کرنے والا۔ آج تک ہمارے لیے جو کرتا ہے، آگے معاملات کو بڑھاتا ہے، وہ ہمارا رب ہی بڑھاتا ہے۔ یعنی زمین و آسمان جو ہے اگر چل رہے ہیں تو اللہ کی حکمت سے چل رہے ہیں۔ اب بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کے لفظ کے یہ معنی آپ کو یاد رکھنے ہیں، اور ہر نماز میں جب آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب، تو میرے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا خالق، میرا مالک، اور آج بھی میرے سارے معاملات کو درست کرنے والا وہ ذات۔ دیکھیے ہمیں اپنی نماز کو بھی درست کرنا ہے، تو نماز کو درست کرنے کے لیے ان باتوں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ آگے کہا الرحمن الرحیم۔ میں جلدی اس کو سم اپ کروں گی تاکہ آپ اس کو دل میں ریوائز کر لیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کسی کے بڑی رحمت والا ہے، اور رحیم وہ مومنین کے حق میں ہے۔ دیکھیے آج وہ ہمیشہ سے نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، نان مسلمز کو بھی روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، لیکن روز قیامت کا خزانہ صرف اور صرف مومنین کے لیے، وہ رحیم وہاں ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آج تو ہم اپنی مرضی کے مالک بھی ہوتے ہیں نا، اللہ کے حکموں کو توڑتے بھی ہیں۔ وہاں نہ ہمارے ہاتھ، نہ ہمارے پاؤں، نہ ہماری زبان ہماری نہیں ہوگی، وہ ہمارے خلاف گواہی دے۔ مالک یوم الدین، اب اللہ سے ہمارا وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے الہ، جھک جانا، ہر اس کے آگے سر تسلیم ہم کر لینا، جو احد صمد لم یلد ولم یولد ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے لیے ہمارے دل میں وہ رسپیکٹ نہ ہو جو ہر رب تعالیٰ کے لیے، اور اسے مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی مدد، یوں تو میں آپ سے کہوں مجھے پینسل چاہیے تو آپ دے دیں گے، یہ مدد اور چیز ہے، اور وہ مدد جو ہم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے اپنے معاملات میں، صرف اللہ کو پکارے۔ جب الہ وہ ہے، جب عبادت اس کی ہے، تو پھر خالق بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے،
تو پھر الہ بھی وہ ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ تخلیق کار، اور جس سے بڑھ کے آپ کے کو کسی اور کا حکم نہیں ہے، بس اس کا حکم سب سے اوپر ہے، وہ ہے الہ. تو اسی سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیے، ہم جو موجود ہے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور جو موجود نہیں ہے اس میں صرف اللہ ہے جس سے مدد مانگ سکتے، صرف اللہ ہے جس سے مدد مانگ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے تھوڑا مختلف ہے. وہ جب ہم 5ویں پارے پہ آئیں گے تو پھر ہم اس کو کھول کے بیان کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جی ہمیں اس راستے پہ ہدایت دے دینا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. تو ہمیں بتایا اللہ جی نے قرآن میں کہ وہ راستہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے. تو ہم اللہ جی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس راستے پہ ہدایت دے دینا، غیر المغضوب، اور مغضوب قوموں کی طرح ہمیں ان میں شمار نہ کرنا، ان کی طرح ہمیں ہدایت نہ دے رہا. مغضوب میں کون ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہود ہے. اور وہ لوگ گمراہ کون ہے؟ گمراہ خالی محبت میں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کو بیٹا مان لینا گمراہی ہے، اللہ کا بیٹا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم اللہ کا حصہ مانے، اللہ کا کوئی جز مانے تو وہ غلط ہے. یا شان میں ہم یہ کہیں کہ حضور دیتے ہیں اللہ نہیں دیتا، یا اللہ سے زیادہ حضور کے مرتبے کو بلند کر دیں، تو یہ صورت جو ہے یہ شرک کی طرف جائے گی. یہ ہے آمین کہنا صورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن بہت بہت فضیلت ہے اس کی. یہ ہے سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یاد یہ رکھنا ہے ترجمے کے ساتھ، اس کی گہرائی، اس کی وسعت کے ساتھ، اور اس کو 5 نمازوں میں جب ہم دہرائیں تو ہمارے ذہن میں یہ پورا نقشہ، پوری باتیں موجود ہیں. اب آ جائیے سورہ البقرہ پہ. قرآن کی دوسری سورت جو مصحف میں ہے سورہ البقرہ. بقرہ نام اس لیے ہے کہ اس میں بچڑے کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اب اس کی 286 آیات ہیں، 20 رکوع ہے، اور اس کے علاوہ پہلے اس میں اس کا نام جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہراوین، زہرا کا مطلب ہوتا ہے روشن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ بی بی فاطمہ بہت روشن چمکدار چہرے والی تھی، فاطمہ تو زہرا. تو الزہراوین 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ بقرہ اور دوسری ہے سورہ آل عمران. اس کا دوسرا نام ایک اور بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے الامیین، یعنی 2 امتوں والی سورت. اب 2 امتوں میں کون کون آ گیا ہے؟ 2 امتوں میں یہود ہے اور نصارہ ہے. اہل کتاب کا ذکر آئے گا. پہلے جو ہے اس کے ٹوٹل 40 رکوع میں سے پہلے 18 رکوع 152 آیات اس کی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے. آخر کے 22 رکوع جو ہے ان میں ہماری شریعت کے قوانین ہم کو بتائے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ
یہ دونوں صورتیں ہماری شفاعت کریں گی. اللہ کے حبیب کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور باطل وہاں نہیں ٹھہر سکتا. اسی لیے لوگ نئے گھر جب بناتے ہیں تو سورہ بقرہ کا ورد رکھتے ہیں اپنے گھروں میں. تو سورہ بقرہ اللہ پاک ہم کو اس کی، اور سورہ آل عمران جب ہم پڑھے تو اس کی شفاعت عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ شروع ہو رہی ہے یہ حروف مقطعات سے. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ الف لام میم. یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہمیں اس کی کھوج لگانے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم اس کی کھوج میں نہ، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. تو جیسے ایمان بالغیب ہے، اب ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو پھر ہم اس کی کھوج نہیں لگا سکتے. جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ، تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ اگر اللہ کا چہرہ ہے تو کیا اس کے ہاتھ بھی ہے؟ کیا اس کے پاؤں بھی ہے؟ کیا چہرے پہ نقش و نگار بھی ہے؟ ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ جتنا تم کو بتا دیا اسی طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا دیا، بس وہ ہی اصل ہے، اس کی آپ تحقیق میں اور اندر گھسنے کی کوشش مت کریں. تو جب لڑکی کو دوسری آواز لڑکی ہے ابھی ڈرامے کرتی ہے، انہیں کیا فون کریں اس کو نمراتوں کے بارے دے دیں وہاں پہ پڑھا. سورہ بقرہ میں کہ مدنی صورت ہے. مدنی صورتوں سے پہلے مکی صورتیں ہیں. مکی صورتیں جو ہے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ میں تبلیغ اور 13 سالوں آپ نے قرآن کے 3 کیے تو 10 پارے ہو گئے نا، تو 20 ہو گئے. 20 پارے مدینہ پہنچنے سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکے، اور وہ پارے جو مکہ میں نازل ہوا ان میں انذار ہے. انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، بچانا. تو ان میں زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوزخ سے ڈرایا، اور وہ قرآن میں آخری حصے میں شامل، یعنی آخری 10 سپارے خاص طور پہ صرف میں چلے جاؤ گے، ڈر جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، توحید پر ایمان لاؤ، اسی طرح مشرک نہ بنو، اور اللہ کا رسول مانو. کیونکہ یہود وغیرہ تو یہ نہیں کو بھی نہیں مانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. تو پھر اب یہاں تک بہت ہو کہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. یہ لفظ یاد کرنا ہے، قطع قطع کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے اس کو کہا گیا مقطعات. قطع کیے ہوئے تھوڑے وہ لفظ. الف لام میم کہنے سے ہمیں ایسے حروف جن کے معنی نہیں ہے ان کو جب ہم پڑھیں گے تب بھی ہمیں ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ضرور ملے گا. یعنی اب آپ یہ سوچئے کہ جب ہم ایسے لفظوں کا ثواب ایک حرف
الف پر 10 نہیں ہے، لام پر 10 نہیں ہے، اور میم پر 10 نہیں ہے، وہ جن کی ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، تو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا اجر کتنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف دائرہ میں آپ کے اوپر تک چلے جاتے ہیں جب کہیں ذکر کی فکر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حدیث سے زمین سے لے کے آسمان تک آپ کو اس وقت فرشتوں نے گھیرا ہوا، اور لمبی حدیث ہے، میں اس کو یہاں موقوف کروں گی کیونکہ ہمیں اتنی چاہیے، تو ذکر کی محفل کہا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر کی محافل کو ذکر کی محافل پر فضیلت، فرشتے جب اللہ بھی کو بتاتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا، پوچھتے ہیں رب تعالیٰ، تو وہ کہتے ہیں ایک آپ کے ذکر کی محفل سے ہو کے آیا، تو اللہ پاک کہتے ہیں بات کرنے کے بعد کہ چلو میں نے ان کو بخش دیا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے جو مانگا میں نے وہ ان کو عطا کر دیا۔ تو گویا ذکر کی محافل کے بعد علیہ وسلم کی مستند احادیث سے یہ ثابت ہے۔ تو اپنی دعائیں اللہ سے ضرور مانگے، اور قرآن پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی الف لام میم جس کو ہم نے کھولا، آگے کہا راضی، یہ ہے الکتاب، واقع ہو گیا نا، کل میں نے بتایا تھا الحمد، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، جب آپ بولتی ہیں تو بات جان کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ دیکھے گا نا کس نے کھولا، کتاب، خاص کتاب، مخصوص کتاب، یعنی قرآن ایک خاص کتاب ہے، کلام الہی ہے، عام کتاب نہیں ہے، اور ہے کیسی؟ لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب شک، یعنی سچی سچی ساری باتیں، کوئی اس میں دو صورتیں ہیں اس میں، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو جان دو کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، اور یہ کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بھی سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، ہر چیز اس کی مستند ہے، لا ریب فیہ، اس میں یہ خدن اور کیا ہے؟ ہدایت ہے، للمتقین، میں نے بتایا تھا دل کا مطلب ہوتا ہے کیلی، متقین، متقین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جو بچنا چاہتے ہیں، کس سے؟ سے، یعنی آپ کی روح فطرت سلیم پر ہے، اللہ جی کو ہمیں بتاتے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایک اور مہر لگاتے ہیں کہ انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو ہمارا معاشرہ ہے جس نے کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو یہود بنا دیا، گویا ہماری روح کے اندر عرفان الہی موجود ہے، اب ہم اس کو، دل ہمارا بنایا ہے رب نے جس میں خیر اور شر دونوں چیزیں رکھ دی، اب یہ آگے ہمارے اختیار میں دے دیا کہ تم اپنے شر والے حصے کو جلا دے دو یا خیر والے حصے کو بڑھا لو۔ فطرت سلیم، گویا اللہ کی ذات کا عرفان، اچھی باتیں یہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں،
صرف ہم نے ان کو زنگ آلود کیا ہوا ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ان کے زنگ اتارنے کی ضرورت ہے. تو پھر زنگ اتارنے اپنا مائک نزدیک رہیں. کے لیے السلام علیکم. مائک نزدیک کریں اور باقی لوگ مائک بند کر دیں. تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی روح کی بالغگی کے لیے ہم متقی بننا چاہتے ہیں. کیا کہا اللہ جی نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے. تو اطمینان قلب، نفس مطمئنہ، اللہ جی کی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب کی خوشنودی، رب کی رضا. ایک اللہ کی طرف جاتے ہوئے خوف نہ ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور میں رب سے راضی. یہ ایک محبت کا رشتہ استوار ہو. اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ محبت کا رشتہ استوار کرنے کے لیے اللہ جی نے کیا کہا ہے. اللہ جی نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں کہا، ان کنتم تحبون یحببکم اللہ. ان کنتم تحب اللہ، اگر تمہارے دل میں کچھ اللہ کی محبت کا خیال ہے تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے فاتبعونی، میرا اتباع کرو. جب تم میرا اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. اب سوچیے، خواہی اللہ جی کو ہمیں اپنی محبت دینی تھی، تو جب ہم نے اس کے نبی کا اتباع کیا تو ہم اللہ کے محبوب بن گئے. اللہ ہم سے پیار کرنے لگے گا. یحببکم اللہ، شرط کیا لگائی ہے؟ کہ میرے محبوب کا اتباع کرتے جاؤ، میرے نبی کا اتباع کرتے جاؤ. اگر تم میرے نبی کا اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا. یغفر الذنوب جميعا، اور تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہاں ہم نے کیا سوچا کہ متقی بننے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا اتباع کرنا، اور سب سے پہلے قرآن کو پکڑنا. احادیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہے، اللہ کے حبیب نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ جب آپ کسی بھی مشکل میں ہو تو سب سے پہلے قرآن کو پکڑے، اس میں حل تلاش کریں. اگر آپ کو اس کا حل نہیں ملتا تو پھر آپ سیرت نبوی کی طرف چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو وہاں سے حل مل جائے گا. اگر آپ وہاں بھی ناکام ہیں تو پھر صحابہ کی سیرتوں اور ان کے احکامات کی طرف جائیں. اگر وہاں بھی آپ ناکام رہے پھر تابعین کی طرف، پھر تبع تابعین کی طرف. ہم نے یہ جانا متقی بننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو پکڑنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب کو، دونوں کو. اب یہاں یہ کہہ دیا خدن ہدایت ہے للمتقین، چاہتے ہیں. دیکھیے ہدایت آپ نے چاہی ہے نا، تو اللہ آپ کو راستہ بتا رہا ہے کہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ہدایت مل جائے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے، اس میں ہدایت موجود ہے. ہم نے قرآن کو ہدایت نہیں بنایا ہوا، ہم نے قرآن کو صرف ثواب بنایا ہوا ہے کہ رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں گے ہمیں ثواب مل جائے گا. تو ثواب مقصد بھی نہیں ہے قرآن کا، قرآن کا مقصد ثواب نہیں ہے، ہدایت ہے.
کہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے اللہ جی ہم سے چاہتے کیا ہے، ہم زندگی کیسی بسر کر کے آئے۔ آپ کو پتا ہے زندگی کے ہر پہلو کا ذکر قرآن میں ہے، ایون کہ آپ کے بیڈ روم کی لائف کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، آپ کے پیریڈز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ باتیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔ اب اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں تو وہ کریں کیا؟ اللہ زینا وہ لوگ ایمان کی بات پہلے ہوگی، یومنون ان کو ایمان لانا ہوگا کس پر؟ بالغیب۔ آپ نے رب کو تو نہیں دیکھا نا، رب کو اس کی قدرتوں سے ہی پہچانا ہے نا۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں، تیز ہواؤں کے چلنے میں، کشتیوں کے سمندروں میں چلنے میں آپ کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کا ایک رکوع ہے، قل اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک انک علی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء۔ دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں مردہ میں سے زندہ نکالنا، زندہ میں سے مردہ نکالنا، یہ نشانیاں ہیں میری، یعنی انڈے میں سے مرغی نکل آئے اور مرغی میں سے انڈا نکل آئے، یہ میری طرف سے نشانیاں، ان کو دیکھ میری ذات کا عرفان اور ادراک تو یہاں یہ کہہ دیا تو غیب کا ایمان، نہ اللہ کو دیکھا ہے ہم نے، تو نہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ہم سے بھی زیادہ جو ایمان میں اور جن کو کی فضیلت ہوگی اللہ کے نزدیک؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں امت میں ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ آپ نے تو مجھے دیکھا ہے، میرا بچپن، میری جوانی، میرا بڑھاپا ہمارے سامنے ہے، تمہیں پتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ امت مسلمہ کے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور وہ مجھ پہ غیب میں ایمان لائیں گے تو وہ فضیلت پہ تم سے زیادہ بڑھ کے، تو ہم ان لوگوں میں آتے ہیں۔ ایمان بالغیب۔ اور فلاسفر جتنے ہیں جو ہے، چائنا کے ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھی چیزوں پر اتنا یقین نہیں ہوتا، جو اس کے پیچھے غائب میں ہوتی ہیں وہ زیادہ یقینی ہوتی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک بریڈلے ہے جو انگلینڈ کے مفکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ تو پیچھے کیا ہے؟ غائب۔ اب ہم یہاں اگر بیٹھے ہیں تو اس سڑک پہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے لیے تو وہ بھی ہے۔ تو گویا زندگی کا 98% حصہ غائب میں موجود ہے، اس وقت حاضر میں صرف آپ موجود ہیں، باقی اس کے علاوہ میرے لیے سب غائب۔ تو ہمیں ایمان کیا لانا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے، فرشتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتے۔ اگر ہم یہ غیب پہ ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ہم نہ فرشتوں، خود اللہ کی ذات پر ایمان نہیں آئے گا نا،
پہلی بات تو یہ ہے. تو گویا اگر ہمیں متقی بننا ہے تو ہمیں پہلی بات اس ذات احد صمد لم یلد کو غائب جان کر اس پر ایمان لانا ہے. تو ہمارے ایمان کا اور بھی باتیں جیسے میں نے بتایا کہ فرشتے ہیں، جنت دوزخ ہیں. دیکھیے آپ نے میں جنت دوزخ تو دیکھی نہیں، جو اللہ کے حبیب نے بتایا یا جو قرآن نے بتایا ہمیں وہی پتا ہے نا، تو وہ بھی غائب ہے ہمارے لیے. آپ کو مجھے کیا پتا کہ قرآن نے جو کہا ہم نے اس کو سچ جانا، قرآن نے جو کہا ہم نے اس پر یقین کیا، قرآن نے ہم سے جو کہا کہ پھل وہاں جنت کے ایسے ہوں گے، شراکت طہور ہوگی، نسمتیں لگی ہوں گی، اس پہ کنگن پہنے ہوئے جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو مانگیں گے ان کو ملے گا اور ان سے ان کا دل نہیں ملے گا. تو یہ ساری باتیں کس نے دیکھی ہیں؟ ایمان بالغیب کا حصہ، ایمان بالغیب کا حصہ. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہے. دوسرا ان کا وصف کیا ہے، یعنی صاحب ایمان لوگوں کی بات اللہ جی ہم کو بتا رہے ہیں. یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. صرف ایک جگہ پہ قرآن پہ آیا ہے کو نماز پڑھو، سورہ کوثر میں، اور 500 سے زائد مرتبہ صلاۃ کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کہیں بھی اللہ جی نے یہ نہیں کہا کہ قائم کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے، پڑھنے کا لفظ نہیں آیا. تو قائم کے کیا معنی ہے؟ ایسا نہیں ہے ایک پڑھ لیا ایک چھوڑ دیا. 5 وقتہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ہم پر فرض کر دی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوائے حج کے اور کہ 2 نمازیں ملا کے ہم پڑھ لیں یا بار بار قضا پڑھے تو پھر وہ اللہ جی کو قبول نہیں ہوتی. کبھی قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو وہ اور بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل کی پوری گہرائی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی حاضری لگوانی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. روزے کی آپ کو رخصت اللہ نے دے دی ہے، سوائے اس کے کہ خواتین پیریڈز کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ کو پورے تمام طہارت، وضو، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، ظاہری اس کی سارے لوازمات کو پورا بھی کرنا ہے، اور باطنی طور پر بھی ہمیں نماز کے لیے پاکیزہ ہو کر رب کے حضور حاضر ہو، اور وہ بھی دن میں 5 وقت. یہ میں نے صرف وہ نماز بتائی ہے جو فرائض میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے پہلے بستروں پر نہیں لگتے، اور وہ کہ آخری پہر میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں. نفلی نمازوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز تہجد ہے، کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ ایمان والے میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جی کہتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا پہ اس وقت آتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کہ کس کو چاہیے رزق مجھ سے مانگ لو کہ ہم دینے والے ہیں، اور کس کو چاہیے ہدایت ہم سے مانگ لو. اقبال نے کیا کہا تھا، ہم تو قائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تو جب ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو ہمیں کہاں سے آتا ہو؟ ہمیں تو سوال کرنا ہے، اور اللہ جی کو سوال کرنے والے بہت پسند ہے. اللہ جی کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور نہ مانگنا
इंसानी तकब्बुर की निशानी है, अल्लाह को वो नहीं मंसूर। आगे का क्या कहा, सलात को हमने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वमिम्मा उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उनको रिज़्क़ दिया है, युनफ़िक़ून वो खर्चा करते हैं। देखिए नमाज के कायम करने तक अल्लाह के हुकूक हम अदा कर रहे थे, अब जब खर्चे की बात आ गई है तो ये हुकूकुल इबाद की बात आ गई है कि वो लोग, अल्लाह को बखील पसंद नहीं है। आपको पता है हातिम ताई जो थे वो ईसाई थे, मुसलमान नहीं हुए, लेकिन अल्लाह के हबीब को पसंद थे, सिर्फ इसलिए कि वो सखी थे। उनके बेटे अब्दी बिन हातिम बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन अल्लाह को बखील बंदा कुरान बताता है बिल्कुल पसंद है। अल्लाह जी कहते हैं कि आप अल्लाह की राह में खर्च करो। तीसरे पारे में पहला जो आता है वो है, अगर आप इंफाक फी सबीलिल्लाह में अपना एक एक पैसा, एक रुपया डालोगे तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपने एक दाना जमीन में बो दिया, फिर एक पौधा बना उससे और उस पे 7 बालियां बनी और हर बाली पे 100 दाने हैं, गोया एक दाने को मैंने 700 दाने में मुंतकिल कर दिया और मैं अपने फजल से इससे भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ। अब देखिए 700 का वादा रब कर रहा है और इंफाक फी सबिलिल्लाह क्या है? वैसे तो खैरात ज़कात दोनों चीजें सब अल्लाह के हुजूर डबल ट्रिपल 700 गुना तक जा सकती हैं, लेकिन खास तौर पे वो पैसा जो दीन के ऊपर खर्च किया जाए वो इंफाक फी सबिलिल्लाह। जैसे इस वक्त यहाँ जलने वाली बत्ती, ये पानी जहां से आया, ये सिपारे और आप लोगों पे या मेरे पे कोई और करने वाला खर्चा, ये इंफाक फी सबिलिल्लाह। जहाद पे आपने किसी बच्चे कुरान पढ़ने वाले की फीस अदा कर दी, अल्लाह जी ने दुनियावी तालीम से भी मना नहीं किया। आपने देखा है मस्जिदों के साथ मदरसे बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तालीम पे खर्चा जब आप करते हैं तो वो इंफाक फी सबिलिल्लाह में आता है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह जी का वादा है कि 700 गुना और इससे भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो हमारे ऊपर आगे जो हुक्म लागू होते हैं उसमें ज़कात का फर्जी हुक्म भी लागू है कि फर्ज है ज़कात साहिब इस्तिताअत पर 100 के पीछे 2.5 रुपए, 100 पर 2.5 रुपए। तो बात क्या है? इसी तरह उशर का और हमारी खेतियों का और मवेशियों का, इस सब पर ज़कात है। क्यों है? अल्लाह को बंदे प्यारे हैं और हमारी आजमाइश है कि हमें अल्लाह ने, कहते हैं अल्लाह जी दे कर भी आजमाते हैं, अल्लाह जी लेकर भी आजमाते हैं। जब हमें दिया है उसने और साथ कहा है मिम्मा युनफिकून, उन पर तुम उसमें से खर्चा करो, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है पहले तो वो फराइज अदा करें जो अल्लाह ने हमारे ऊपर लगाए हैं, फिर उसके बाद नफली जो आपका जी चाहे करें, और अपनी जात पे भी खर्च करना है, इसका भी हुक्म कुरान ने हमें दिया है। किसी वक्त फिर आपको वो 5 असूल बताऊंगी जो सूरह अल-कसस में बयान हुए हैं कि आपको अगर पैसे मिले हैं तो उसको आपने खर्चा कैसे कर, उसमें अल्लाह जी ने ये कहा है कि अपनी जात को भी निगलेक्ट नहीं करना,
عبد الرحمن بن عوف جو تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے قریبی ساتھیوں میں اور عشرہ مبشرہ میں سے، وہ 10 لوگوں میں سے جن کو کہ اللہ جی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک شخصیت وہ، انہوں نے مدینہ آ کے تجارت شروع کی، اللہ نے بازو پکڑا، بہت مالدار ہو گئے، بہت شوقین، بہترین لباس پہنتے تھے، خوشبو میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ یہ اتنے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، آپ یہ کپڑے اتار دیں اور کسی غریب کا کھانا دے دیں۔ وہ گویا جب اللہ جی دوسرے کے لیے آپ کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ اس پہ خرچہ کرنا ہے، تو اللہ جی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق، اور اس بات کو بڑے اچھا سمجھا گیا ہے کہ جس کی جو حیثیت ہے وہ اس کے لباس اور اس کی شخصیت سے نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری حیثیت تو ہے لیکن میں فقیروں والے کپڑے پہن کے اس خیال سے باہر نکلوں کہ کوئی میرے کو پیسے ہی نہ مانگ لے۔ تو اللہ جی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ جی نے کہا ہے کہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اور جو اصول ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے میں بتایا ہے، بیان روی۔ عبداللہ بن عمر ينفقون کی آیات نازل ہوئی تو ان کے پاس کھجور کا بہترین باغ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، میرے پاس یہ ایک باغ ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ باغ اللہ کی راہ میں قبول کر لیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس اور بھی کوئی باغ ہے؟ فرمایا نہیں، میرے پاس بس یہی باغ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بات چیت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اب تم رکھ لو اور اب اللہ کی راہ میں دے دو۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ جی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کنگال ہو جاؤ تو دوسروں کو سارا کچھ دے دو۔ اللہ جی کہتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، اس کے بعد جو تمہارے پاس زائد ہے اس کو جمع نہ کرو، اس کو آپ اللہ کی راہ دو۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کے رہائشی گھر پر کوئی زکات، آپ گو کے اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ اللہ کو بہت بڑے بڑے گھر پسند نہیں ہے، صرف ایک صورت میں پسند ہے کہ آپ یہ وعدہ کر لیں رب سے کہ اس گھر سے میرا مہمان کوئی کھانے کے بغیر نہیں جائے گا۔ تو بڑا گھر کوئی بھی گھر میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی تمہارے گھر میں آئے تو اس کو کچھ کھلائے پلائے بغیر مت بیچو، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی کا گلاس ہی پلا دو۔ تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ پانی کا گلاس تو اس وقت تھا نا جب اپنے کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں تھی، تو پھر کہا اگر نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہے تو خالی نہیں جانے دینا، پانی کا گلاس ہی پلا دیں۔ تو بات یہ ہے ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیرت نبوی سے بھی سیکھتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے بھی سیکھتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اب آج سے ہم نے یہ جانے والے نے بھی اور آنے والے نے بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ گھر میں آئے کسی شخص کو نہیں ہے کچھ بھی تو پانی پلا کے بھیجنا ہے اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں، ہم نے مما رزقناہم ينفقون، آگے کہا اور بولو والذین یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، قرآن، اور
हिकमत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों चीजें आती हैं, कुरान पाक भी और हिकमत भी। हिकमत हम अल्लाह के हबीब की सीरत से, अहादीस से सीखते हैं, और कुरानी कवानीन कुरान से सीखते हैं। तो ईमान किस पे लाना है? आपको पता है यहूद और नसारा जो थे ना, उनकी किताबों में कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 146 में अल्लाह जी ने फरमाया है कि वो इस तरह पहचानते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब गारे हिरा में वही उतरी थी तो अल्लाह के हबीब, आपने किताबों में पढ़ा है, घर आ गए, डर गए, कंबल ओढ़ाया बीबी खदीजा ने। उनको तो ये पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे ऊपर वही आ रही है। फिर वो अपने एक कजन वर्का बिन नौफल के पास उनको लेके गए जो ईसाई थे। वर्का बिन नौफल ने उनको बताया कि गारे हिरा में जो आई थी रोशनी और जो आप जिससे डरे हो वो फरिश्ता जिब्रील अमी है। अल्लाह के हबीब तो बहुत मासूम और पढ़े लिखे भी नहीं थे। और फिर उन्होंने उनको कहा, वर्का बिन नौफल ने कहा कि आप नबी हैं, मैं आपको नबी मानता हूं, हमारी किताबों में आपका नाम अहमद दर्ज है। तो बात यह है कि उनको इल्म नहीं था कि क्या उनजिला इलैका का कि जो उन पर नाजिल किया गया। जब यहूद और नसारा मानते थे, उनको पता भी था कि एक नबी ने आना है जो नबी आखिर ज़मा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, बासत से पहले, वो अरब जो है वो जंगजू कौम है, और जो यहूद है ना वो है बुज़दिल कौम, पीछे से वार करने वाली। तो वो सामने आके लड़ाई करते थे तो उनको क्या करते थे, हमारे एक नबी ने आना है, आने दो, हम आपको मजा चिखा देंगे। तारीख हमें ये बात बताती। लेकिन यहूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से इनकार क्यों करते थे? वो कहते थे 4000 साल तक कोई नबी हजरत इस्माइल की लड़ी से नहीं आया, हजरत याकूब की लड़ी से सारे नबी हैं। तो ये अब ये इधर कैसे चला गया? ये तो हमारे दरमियान होना चाहिए था। तो कुरान में अल्लाह जी आगे आगे इसकी वजाहत करेंगे, अब वो पढ़ेंगे कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बासत देके अल्लाह जी ने यहूद को मासूल किया, यहूद पे फर्द जुर्म आयद की कि तुम्हें मैंने ये दिया, ये दिया, ये दिया। आसमान, तुम्हें प्यास लगी तो मैंने तुम्हारे लिए 12 चश्मे निकाल दिए, हजरत मूसा ने ऐसा मारा। इसी तरह जब तुम्हें भूख लगी तो मैंने तुम्हें मनो सलवा दे दिया, तुमने फिर भी मेरी कदर नहीं की, तुमने फिर भी मेरी नाफरमानी की। फिर जब तुम चले सराय सीमा में तो तुम्हारे ऊपर धूप लग रही है तो तुम्हारे ऊपर मैंने बादल का साया कर दिया। तो बात ये है, पे दर पे इनामात लेने के बावजूद यहूद ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। जब उनको कहा गया था कि फलस्तीन की सरजमीन तुम्हारे लिए अल्लाह जी ने वक्फ कर दी है, जाओ जिहाद करो तो तुम गालिब हो जाओगे, ले लोगे। तो क्या कहा यहूद ने? कहा मूसा आप और आपका रब जाओ और आप जिहाद करो और आप निकाल दो, पहले वहां के लोग तो बड़े जबरदस्त है, पहले उनको वहां से जाके आप निकाले, फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो अल्लाह जी ने इसकी सजा में 40 साल तक उनको वादी सीमा में दर बदर कर दिया। फिर 40 साल के बाद यूशा बिन नून जो थे वो हजरत मूसा के शागिर्द थे, उनकी सरकर्दगी में दोबारा नई नस्ल ने जिहाद किया
اور فلسطین میں داخل ہوئے. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ساروں کو پتا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہاں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا من قبل، آپ کے آنے سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل پر بھی جیسے ہم ایمان لائے ہوئے ہیں کہ وہ الہامی کتابیں ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور یقیناً انبیاء معصوم ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اور اپنے وقت کے معصوم نبی جنہوں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. ہمارے لیے یہ لازم نہیں کہ ہم ان کی شریعت پر عمل کریں، کیونکہ اللہ جی نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ وہ وقتی طور پہ ایک وقت کے لیے نبی تھے. اب جب ایک اور نبی نے بھیج دیا ہے جو آفاقی نبی ہے، جو قیامت تک کے لیے نبی ہے، اب اسی کی شریعت پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا. آگے کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کو آخرت کا بھی یقین ہے. دیکھیے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یقین کمزور نہیں ہوتا. آخرت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. آخرت ہمیں مائل کرتی ہے کہ ہم اچھے کام کریں. جب آپ آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں، جب ان کا باس اندر نہیں ہوتا نا، پھر وہ خوش فہمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. تو ہم آخرت میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ سوچ کر اچھے اعمال کی طرف بڑھنا ہے. پھر ہم میں سے جو کوئی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر کے آئے گا تو اللہ جی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیں گے. اور اللہ جی نے کہا لا یخلف المیعاد، کہ میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، اور جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کی، اور وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں جو اللہ جی کہتے ہیں، جو اللہ جی چاہتے ہیں کہ قوم کو، امت کو وہ سکھایا جائے، اللہ کے حبیب ہمیں وہ سکھاتے ہیں. تو وعدے اور معاہدے جو ہیں ان کو توڑنے کا حکم نہیں ہے. اس کو سورہ مائدہ آپ شروع کرتے ہیں تو پہلا ہی حکم یہ ہے کہ وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کرو. تو بہرحال ہم نے یہ پڑھا کہ آخرت پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ہوگا کیا؟ یہی وہ لوگ ہے اللہ خدم جو ہدایت پر ہے، ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہوں گے، جو جنتی ہونے کے حقدار ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں. ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں ہدی ہے، ہدایت للمتقین، متقی اور پرہیزگار جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے. اور وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. خوبیاں کیا ہے مومنین کی کہ غیب پر ایمان ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچہ کرتے ہیں. وہ لوگ والذین یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا تھا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پکا یقین ہے.
उलाइका, यही वो लोग हैं अला खुदन, जो हिदायत पर है मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलाइका, और यही वो लोग हैं हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं। ये तो बात हो गई ईमान वालों की। अब एक और भी लोग हैं, इन्नल्लाज़ीना कफरू, एक लाइन है, मैंने कहा इसको भी पूरा कर दूं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, कुरान को नहीं मांगा, तो सवाओ, बराबर है, अलई, उनके लिए, अंजरतहुम, अगर आप उनको डराए, बताए, कोशिश करें कि बचा लें, तो अब लम तुनज़िरहुम, कोई फायदा नहीं होगा उनको डराने का, बराबर है उनके लिए डराना और ना डराना। ला युमिनु, वो नहीं ईमान आएंगे। देखिए, पहला फैसला आपका और मेरा अपना होता है। ये अल्लाह ने इख्तियार दो मखलूकात को दिया, एक इंसान और दूसरे जिन। जिन क्या करते हैं, जब हम फैसला कर लेते हैं कि हमने ये गलत काम कर रहा है, तो फिर अल्लाह जी खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहरे लगा देते हैं उनके दिलों पर, तमाकों पर, कानों पर भी, वला अब्सारिहिम, आंखों पर भी, विशाया, तुम पर्दे डाल देता है वो रब, वला हुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब की वईद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।